السلام علیکم۔ لیول 6 یہ ہمارا 7th لیکچر ہے اور یہ ہمارا اردو ٹیکسٹ بک سے ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی ٹیکسٹ بکس جو ہیں اس کو نکالیں اور صفحہ نمبر جو ہے 43 اس کو کھولیں۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے گل صنوبر کی کہانی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی جاؤں کہ پچھلا جو ہم لوگوں نے ٹاپک کیا تھا وہ تھا ہمارا یوم دفاع۔ تو یوم دفاع کے بعد جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے نا وہ ہے پرانا کوڈ۔ تو بیٹے اس کے ہم لوگوں نے نوٹس آپ کو نہیں دیے ہوئے، تو کیونکہ ہم لوگوں کو امید تھی کہ اسکول کھل جائیں گے، تو میں نے اس لیے اس ٹاپک کو سکپ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایگزام میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ جب ہمارے اسکول اوپن ہوں گے تو پھر میں اس کو آپ کو کرواؤں گی، تب کروا دوں گی۔ تو ابھی کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بکس ہیں، کیونکہ تشریحات کی جو ہے وہ نظم کی تشریحات بھی جانی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے وہ والا سکپ کروا دیا ہے۔ تو آپ کا یہ ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے گل صنوبر کی کہانی۔ یہ آگے لیتے ہیں۔ تو گل اور صنوبر یہ نام ہے، یہ لڑکے کا نام ہے، یہ لڑکی کا نام ہے، ان کی کہانی ہے۔ اب یہ دونوں کون ہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اس کہانی میں پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پر تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام، اور پھر دن لکھنا ہے۔ تو پہلے ہم لوگ ہمیشہ کی طرح خاص الفاظ کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص الفاظ جو ہیں یہ میں نے ایک پیج پہ لکھے ہوئے ہیں، اس کی ہم لوگ تصویر کھینچ کے کیپچر کر کے آپ کو جو ہے گروپ میں سینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خاص الفاظ میں یہاں سے ریڈ کر دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے یہاں سے خاص الفاظ لے کے ریڈنگ کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ لفظ آئیں گے وہاں آپ نے لیڈ پینسل سے بک کے اوپر لکھنے ہیں۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تدبیر، کا مطلب ہے تجویز۔ آدم ذات انسان، عیب برائی، آغوش گود، تمتما اٹھا بخار کی وجہ سے منہ یا گال کا لال ہونا، فرشتہ اجل موت کا فرشتہ، بے تاب بے چین، الغوزہ ایک ساز سریلی خوش آواز یعنی کہ اچھی آواز، مارگزیدہ سام کا ڈسا ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پختہ پکا، آہٹ پاؤں کی آواز، مکین رہائشی، سناٹا خاموشی، سنسان ویران یا خالی، طاعون ایک مرض جو چوہوں سے پھیلتا ہے، عزم ارادہ، عنایت مہربانی، کفارہ کسی خطا یا گناہ کا عوض یا طاعون یعنی کہ اس کے بدلہ، مانوس جانا پہچان۔ تو یہ جو خاص الفاظ ہم نے یہاں سے کیے ہیں آپ نے یہاں پہ بھی دیکھے ہیں، ادھر بھی آپ نے وہ خاص الفاظ لکھ لینے ہیں، اور کتاب کے اندر جہاں جہاں یہ الفاظ آئیں گے آپ نے وہاں بھی لکھنے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچ نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں، یعنی کہ جھونپڑیاں آپ نے دیکھے کپڑے کے گھر ہوتے ہیں ان کو جھونپڑی کہتے ہیں، جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ طاعون کی وبا جو تھی یہ چوہوں سے وبا ایک پھیلی ہوئی تھی اور یہ بڑی ہی خطرناک تھی، تو تب لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ مرتے تھے۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی، آہٹ یعنی کہ کسی کے پاؤں کی آواز بھی آتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل یعنی کہ موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا تو کہیں موت نہ آ دبوچے یعنی کہ کہیں موت ہی ہم لوگوں کو نہ پکڑ لے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر طرف سناٹا سا رہتا، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم میں بلوچ کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے، یعنی کہ بالکل یہ آثار ان کے ختم ہو گئے تھے۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ الغوزہ ایک ساز کا نام ہے، اس پر تان لگاتا یعنی کہ اس ساز کو بجاتا تو اس کی آواز اتنی دور تک پھیلتی نا، کیونکہ وہاں پر رہائش کوئی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کی آواز دور تک جاتی۔ بلوچ کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے یہ زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑی مکینوں سے خالی ہوگی، یعنی کہ رہنے والے بالکل بھی نہیں رہے، سب مر گئے۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنے حفظ و ایمان میں رکھا، یعنی کہ اپنی حفاظت میں رکھا۔ ایک 13
12-13 برس کی بچی جس کا نام صنوبر تھا اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم بچے سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حیرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں۔ دور دور تک کہیں آدم ذات کا نشان نہیں۔ آدم ذات یعنی کہ کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کے بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے، یعنی کہ جو جیتے ہوئے بچ گئے تھے وہ اپنی لاشوں کو ایسے ہی بغیر کفن کے اور بغیر قبر کے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے دل میں ہمت اور قدم میں طاقت پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے، گرتے پڑتے اس طرف چلے۔ آخرکار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسہری پر ایک خاتون بیٹھی ہے، یعنی کہ ایک پلنگ بچھا ہوا، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی تھی۔ 3-4 بچے اس کی مسہری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن تھے۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانا کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی۔ ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، یعنی کہ سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں سمجھتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جیسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا، گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اس دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام ظہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ یعنی کہ اپنے ساتھ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا، یعنی کہ لگا رہتا، مصروف رہتا جو ظہیرہ اس کے سپرد کرتی۔ وہ کام بھی کرتا اور پھر دن بھر ظہیرہ کی بری بھلی یعنی کہ اچھی بری باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی تو ظہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو ظہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا، یعنی کہ اس کے دل میں ارادہ تھا کہ وہ آزاد ہوگا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکا ظہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب ہو گئی، یعنی کہ بے چین ہو گئی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگایا اور
لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کو اس سے جو تھا پیار ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خوشی کے باوجود بے ساختہ یعنی کہ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا، یعنی کہ ارادہ کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھلی، ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے سے آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چپک گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کا آخری دن ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ سن کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے، اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو گئے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں، ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے بیٹے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی، یعنی کہ بہت جلد خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بیٹے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ہے، ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیتا کہتے ہیں سانپ کے ڈسے ہوئے کو، یعنی کہ جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ مارگزیتا کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو یہ جو کہانی لی گئی یہ علامہ راشد الخیزی سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھی ہے کہانی۔ تو آپ لوگوں نے یہ کہانی، مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا، یہ کافی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ تو آپ نے اس کہانی کی جو ہے ایک دو بار ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے میننگ جو ہیں وہ بک پہ لکھنے ہیں۔ خدا حافظ۔